إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے بیان ہوگا جس کے تعلق سے قرآن مجید کی کئی آیتیں نازل ہوئی. یہ وہ شخصیت ہے جن کا مقام اور مرتبہ انبیاء اور صالحین اور ابو بکر کے بعد آتا ہے، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتی. اسی طرح جن کے رائے اور مشورہ دینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن سے آیتیں نازل فرما دی، ان کے مطابق جو وہ چاہ رہے تھے، جو وہ سوچ رہے تھے. یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے جس کے ذریعے سے اسلام کو ایسا غلبہ دیا، ایسی مضبوطی دی کہ اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی. یعنی تقریباً دنیا کی جو آبادی اس وقت رہتی تھی اس کا 70% سے زیادہ خطہ حصہ مسلمان فتح کر چکے تھے ان کی خلافت میں. اور وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کو عمر بن خطاب بھی کہا جاتا ہے، جنہیں الفاروق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آ کر فرق کر دیا باطل میں اور حق میں، حق اور باطل میں فرق کر دینے والے، انصاف پسند، انصاف کے جو ہے علم بردار اور بڑے مقام پر. یہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حضرت عمر یہ ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ سنتے رہے، ان کا واقعہ ختم نہ ہو. اتنے دلچسپ جو ہے ان کے زندگی کے پہلو ہے، ان کے اسلام لانے سے لے کر انتقال تک ایک ایک واقعہ، ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ بس آپ کا دل چاہے گا کہ بس سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ شخصیت کو ایسا بنایا اور ان کو ایسی ہدایت دی کہ یہ دین اسلام کے لیے سب کچھ اپنا قربان کر دیا. یہ ہے حضرت عمر. یہ بولی سکتے. تو اب یہاں پر حضرت عمر کے تعلق سے یہاں پر آتا ہے کہ ان کا جو نسب اور شجرہ ہے وہ ہے خطاب کے بیٹے. ٹھیک ہے، تھوڑا پاز کرو. تو آپ کا شجرہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ جو ہے خطاب رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہے، ان کے جو ہے بیٹے ہیں. ان کی جو پیدائش ہے وہ 584 عیسوی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 13 سال بعد یہ پیدا ہوئے. یعنی اللہ کے رسول سے یہ 13 ایئرز چھوٹے ہیں، 13 سال چھوٹے ہیں. یہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کا جو شجر نسب ہے 8ویں یا 9ویں پشت میں، یعنی 9 یا 8 جنریشنز پیچھے جائیں گے تو اللہ کے رسول سے جا کر ملتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر کا 7ویں یا 8ویں پشت میں جا کر ملتا ہے، حضرت عمر کا 8ویں یا 9ویں پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. مطلب آپ کے آبا و اجداد ایک ہی تھے. آپ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا تھا. دادا کا نام نفیل، پردادا کا نام عبد العزا. آپ کے قبیلے قریش کے قبیلے میں شمار ہوتا ہے، اور آپ کا خاندان عرب کے مشہور خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول بھی جو ہے قریش سے ہیں، حضرت عمر بھی قریش سے ہے، لیکن اللہ کے رسول کا جو خاندان ہے وہ قریش سے ہوتے ہوئے بنو ہاشم کہلاتا ہے. اور
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خاندان وہاں سے الگ ہوتا ہے، لیکن شاخ الگ الگ ہے، لیکن ان کا جو قبیلہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کا مشغلہ تھا گھوڑ سواری کرنا بچپن ہی سے، تیر اندازی، کشتی، اس میں آپ بڑے ماہر تھے۔ ابھی بچپن گزرا ہی نہیں تھا، بچپن ہی کے حالات میں تھے، تو آپ کے والد خطاب نے ان کو اونٹ چرانے کی ذمہ داری دے دی۔ عربوں میں ایک چیز کامن تھی، ہر بچے سے اونٹ اور بکریاں چروائی جاتی تھی، اکثر بڑے بڑے قبیلے کے لوگ بھی، کیونکہ انسان اس سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا نبی بھی جتنے بھی ہوتے ہیں، انبیاء، یہ بھی بچپن میں آپ دیکھیں گے ان کی ڈیوٹی یہ رہی ہے بکریوں کو چرانا۔ اللہ کے رسول نے بکریاں چرائی، حضرت موسیٰ نے بکریاں چرائی جو ہے علیہ السلام، یہ لوگوں نے۔ اس طرح اور بھی انبیاء کا ذکر ملتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا آتا ہے، نکاح کی شرط تھی، یاد ہے نا آپ کو، میں نے بتایا تھا۔ تو حضرت داؤد، یہ بھی ایک محنت کش شخص تھے، جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے علم سے اور طاقت سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان کا بچپن ایسا رہا کہ یہ محل میں پلے بڑے، یعنی ایک بادشاہ کے بیٹے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، ورنہ اکثر انبیاءوں کی آپ پڑھیں گے سیرت تو انہوں نے بکریاں چرائی، جانوروں کو چرایا۔ اس سے انسان، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہو سکتی ہے، انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، جیسے جنگلی جانوروں سے مقابلہ کرنا، برے حالات میں اسٹیبل کیسے رہنا، پھر بکریاں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کو چرانا، ان کو سنبھال کر پورے ریوڑ کو ایک ساتھ لے جانا اور لانا حفاظت کے ساتھ۔ تو قوموں کی تربیت کا طریقہ ایک یہاں سے ملتا ہے، ایسی حکمت علماء بھی بتاتے ہیں۔ اوورال ایک انسان کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر کو بھی ان کے والد نے لگا دیا کام پر، جب چرا چرا کر کبھی کبھار تھک جاتے اور بیٹھ جاتے تو ان کے والد ان کی دھلائی کرتے ہو، مطلب بہت سخت حالات سے گزرے ہیں، حالانکہ اچھے بڑے قبیلے کے قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ اور ان کے قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ عرب کے الگ الگ قبیلے، تقریباً عرب کے اندر 10 یا 12 قبیلے تھے جن کی الگ الگ ڈیوٹیز تھی۔ جیسے بنو ہاشم کے ذمہ تھا پورا خانہ کعبہ کی ذمہ داری تھی، کچھ قبیلوں کی ذمہ داری تھی جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا۔ حضرت عمر کے قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے، ان کو سالو کرنا، ان کے بیچ میں انصاف کرنا، یہ حضرت عمر کے قبیلے کا جو ہے کام تھا۔ اور حضرت عمر کے والد خطاب یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، جس سے حضرت عمر کا ایک نام، ایک دبدبہ تھا پورے عرب کے اندر۔ تو یہ آپ کا شوق اور آپ کے جو ہے ہنر اور یہ آپ کا بچپن اس طرح سے گزرا۔ زیادہ حدیثوں میں آپ کے بچپن کا ذکر نہیں آتا ہے، کچھ روایتوں میں ملتا ہے۔ خاندان، بیویاں اور بچوں کے تعلق سے آپ کا آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بچوں کے تقریباً ذکر نہیں ملتے ہیں جو روایت میں ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر کا نام آتا ہے جو کہ بڑے زیادہ حدیثوں میں آپ نے نام سنا ہے، ایک فقیہ تھے، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا علم رکھتے تھے، اور یہ مفتی بھی تھے اس زمانے کے، صحابہ کے دور میں، حالانکہ بہت چھوٹے تھے جب اللہ کے رسول کو نبوت ملی، لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، علم حاصل کرتے گئے، لوگ ان سے، صحابہ بھی بڑے بڑے ان سے سوالات کیا کرتے، ان سے مسئلے مسائل پوچھا کرتے۔ اس طرح حضرت حفصہ بنت عمر، یہ آپ کی بیٹی ہے، جن کا نکاح بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، ان کے شوہر کی وفات کے بعد۔ اس طرح حضرت عاصم، یہ بھی آپ کے ایک بیٹے ہیں۔ اس طرح اور بھی کچھ بچوں کے اور بیویوں کے نام آتے ہیں، لیکن اس کی مستند جو ہے روایتیں نہیں ہیں۔ چلیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس تھی، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو آپ 13 سال پیچھے چلے جائیے، تو حضرت عمر کی عمر کتنی ہوگی؟ 27 ایئرس۔ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس پر یہ بڑے ناراض رہتے ہیں۔ ان کا پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھا، اور جو بھی مسلمان ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے، اس کو زد کوب کرتے، مطلب آپ اسلام سے جو ہے مخالف تھے، دشمن تھے، اور آپ کا قبیلہ ہی پورا ایسے ہی تھا۔ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن ایک کے بعد ایک نوجوان اسلام کی طرف جو ہے داخل ہونے لگے، تو حضرت عمر کی اسلام کے مخالف ایکٹیویٹیز بھی بڑھتی گئی۔ اسلام کے مخالف آپ جو ہے ایک سے ایک کارنامے کرتے گئے، جو بھی مسلمان ہوتا اس سے لڑائی جھگڑا کرتے، اس کو مار پیٹ کرتے، لیکن ایک بھی مسلمان کو واپس اپنے باپ دادا کے مذہب پہ واپس نہیں لا سکے۔ تو حضرت عمر کے دل میں یہ ایک
तज़ब्ज़ुब था, कंफ्यूजन कि ये ईमान क्या चीज़ है, सारे लोग मुझसे डरते हैं, मेरी बात मान लेते हैं, ये मुसलमान कैसे हैं कि मैं इतना मारपीट भी करता हूं लेकिन ये इस्लाम से हटते नहीं है। हजरत उमर हमेशा इस बारे में सोचा करते, और ऐसा करते करते 6 साल गुजर गए। 6 साल कंफ्यूजन में रहो। और एक बार लोगों ने कहा, हजरत उमर जब लोगों से पूछने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात बताते हैं उसका मतलब क्या है, ऐसा डिस्कशन, तो लोगों को लगा भाई ये आदमी उधर चले गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लोग क्या बोलने लगे उनको, हजरत उमर जादूगर है, वो माफ कीजिए अल्लाह के रसूल क्या है, जादूगर है। अल्लाह के रसूल जो है काहिन है, और आपको अशार आते हैं, शेर आते हैं, इससे आप लोगों के दिल को पलटा देते हैं। तो हजरत उमर फिर उनसे दूर रहने लगे अल्लाह के रसूल से। लेकिन एक बार अल्लाह के रसूल जो है सूरह हाक्का पढ़ रहे थे, खाने काबा में रात में आए, रकात बानी और सूरह हाक्का पढ़ना शुरू कर दी, अल-हाक्का मल-हाक्का। तो हजरत उमर को कलाम बड़ा अच्छा लगा और पीछे जाकर छुपके से सुनने लगे। तो उसमें कुरान में आए थे सूरह हाक्का के अंदर, ये लोग कहते कि ये जो कलाम है ये किसी शायर का कलाम है। अल्लाह ताला ने वही कुरान में आयतों में जवाब दिया, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। लोग कहते हैं किसी जादूगर का कलाम है, फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया किसी जादूगर का कलाम नहीं है। तो हजरत उमर को बात समझ में आने लगी। ये छुप छुप कर सुन रहे थे, छुपते छुपते अचानक दोनों अंधेरे में बैठे थे, मतलब हजरत उमर बैठे थे खाने काबा के पर्दे के पास, जैसे पीछे पीछे सरकते तो अबू जहल से टच होते। अबू जहल भी सुनने आया था। अब दोनों काफिर हैं, दोनों इस्लाम पर नहीं है, तो दोनों बोले अब क्या बोलेंगे एक दूसरे को, क्यों आए थे बोल के, बोले वो ऐसी आ गया था, मैं अगली बार नहीं आने का बोले अपने को यहाँ पर। तो अबू जहल बोले हाँ अपने को नहीं आने का बोले अगली बार। तो ये 2 से 3 बार हो गया ऐसी, दोनों मिले एक दूसरे से टकरा गए, अंधेरे में समझ में नहीं आया, रात का वक्त था। फिर एक दूसरे को बोलते नहीं अगली बार नहीं आने का बोले अब तुम यहाँ। लेकिन कुरान उनको अट्रैक्ट करता था। अल्लाह के रसूल हमने ये दुआ की, ए अल्लाह इन उमरैन में से, उमरैन मतलब 2 उमर, हजरत उमर का नाम उमर और अबू जहल का नाम उमरो था, और दोनों कबीले के बड़े ताकतवर और बहुत ही दिलेर और दबदबा रखने वाले शख्स माने जाते थे, लोग इनसे डरते थे। तो अल्लाह के रसूल ने दुआ की, ए अल्लाह इन दोनों उमरैन में से, इन दोनों में से किसी एक के जरिए इस्लाम को तक़वियत अता फरमा, इस्लाम की मदद फरमा। और हजरत उमर के हिस्से में वो दुआ कबूल हो गई, क्योंकि इंसाफ पहले से था दिल में, सख्ती थी मिजाज में, लेकिन बुरी चीजों को पसंद नहीं करते थे। जबकि अबू जहल का मामला यह था कि सब कुछ जानते हुए हसद जलन की बिना पर उसने बहुत सारी चीजों को कबूल नहीं किया, ये इसलिए हिदायत से दूर रहा। अब एक बार हजरत उमर बैठे बैठे बहुत परेशान हो गए कि कुरैश जो मक्का है इनकी बात समझू कि अल्लाह के रसूल की बात समझू, तज़ब्ज़ुब, टेंशन आ गया उनको, बहुत कंफ्यूजन, क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। नौजवान मुसलमान होते जा रहे, गुस्से में आए और तलवार निकाली, कहा कि आज तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तलवार लेकर निकले। रास्ते में एक सहाबी मिले उनको। वो सहाबी जो है, जब इन्होंने देखा कि हजरत उमर बड़े गुस्से में और बड़े तैश में आ रहे हैं, तो वो सहाबी ने, मैं उनका नाम भूल गया, वो सहाबी ने पूछा, ए उमर कहाँ का इरादा है, कहाँ जा रहे? तो कहा कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नहीं छोड़ूंगा, खत्म कर दूंगा, मैं उनकी वजह से बड़ा परेशान हूं। तो सहाबी ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आंच ना आई। सहाबी अभी छुप कर ईमान लाए थे, मालूम नहीं था हजरत उमर को अभी कि मुसलमान है। इन्होंने कहा, बात को टर्न करने के लिए क्या कहा, अल्लाह के रसूल की सेफ्टी के लिए, कि सहाबी ने कहा, ए उमर पहले अपनी बहन को तो देखो, बाद में अल्लाह के रसूल से मिलना। क्योंकि हजरत उमर की बहन फातिमा नाम था उनका, वो भी मुसलमान हो गई, और उनके शौहर जैद वो भी मुसलमान हो गए, और वो जो है छुप कर इस्लाम लेकर आए थे। हजरत उमर को जब पता चला कि मेरी बहन भी मुसलमान हो गई है, बहुत ज्यादा गजबनाक हुए, और तलवार लेकर अल्लाह के रसूल की तरफ रुख छोड़कर बहन के घर की तरफ चले। घर के करीब पहुंचे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो हजरत खब्बाब, ये एक सहाबी है, ये कुरान सिखा रहे थे हजरत फातिमा को और उनके शौहर को। जैसे ही उमर की आहट सुनी, हजरत खब्बाब अंदर जाकर छुप गए। बहन ने दरवाजा खोला, हजरत उमर अंदर दाखिल हुए और कहा, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो उन्होंने कुरान छुपा दिया। तो बहन से पूछा, क्या तुम मुसलमान हो गए हो? उन्होंने कहा हाँ। और वो गुस्से में आए और बहन को उन्होंने जोरदार मारा हाथ से या लकड़ी से, जिससे बहन के मुंह से खून निकलने लगा। खून देखकर हजरत उमर का गुस्सा थोड़ा कम हो गया।
اور پھر وہ بیٹھ گئے، کیونکہ بہن نے کہا عمر تو اگر ہمیں جان سے بھی مار دے گا تو ہم اسلام سے نہیں ہٹنے والے۔ تو حضرت عمر سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اسلام کیا چیز ہے کہ میری بہن عمر کی بہن بول رہی، عمر سے بحث کر رہی کہ جان دے دیں گے لیکن اسلام سے نہیں ہٹیں گے، مطلب کچھ خاص چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بتاؤ۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ جب سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنا شروع کی تو حضرت عمر پڑھے لکھے انسان تھے، آپ کو پتا ہے جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان کیا، عرب کے اندر صرف 17 لوگ، 7 صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ عرب پڑھتے لکھتے نہیں تھے کیونکہ ان کو میموری پہ بہت فخر تھا، ان کے بنا پڑھے لکھے ساری چیزیں یاد رکھتے تھے، میموری بہت اسٹرانگ تھی عربوں کی۔ لیکن لکھنے پڑھنے میں 17 لوگ تھے، جس میں حضرت عمر بھی تھے۔ جب انہوں نے یہ کلام سنا، حضرت عمر کو شاعری پسند نہیں تھی، لیکن شعر بولتے نہیں تھے لیکن شاعری پسند تھی، اور قرآن کا جو انداز تھا پوئٹرک لینگویج میں، جب انہوں نے سنا تو کہا کیا عمدہ کلام ہے، ایسا کلام تو میں نے آج تک نہیں سنا۔ اور قرآن کی آیتوں نے اثر کرنا شروع کیا۔ پھر انہوں نے حضرت خباب باہر آئے، حضرت خباب نے کہا اے عمر، شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول ہو گئی جو میں نے سنی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ان دونوں میں سے، عمر اور ابو جہل میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، تو شاید وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت عمر نے کہا حضرت خباب سے کہ چلو مجھے اللہ کے رسول سے ملاؤ۔ جب اللہ کے رسول دار ارقم میں تھے، دار ارقم پتہ ہے نا آپ کو، دار ارقم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر مسلمان دین سیکھتے تھے چھپ چھپا کر۔ حضرت عمر کا جو اور ان کے بہن وغیرہ کا جو علاقہ تھا، آج جو صفا مروہ ہے ان کے درمیان حضرت عمر کے قبیلے کے گھر تھے، تو وہاں سے نکلے اور دار ارقم کی طرف بڑھے۔ دار ارقم میں جب پہنچے، نزدیک آئے، تو ایک صحابی نے لکڑی کے دروازے کے چیر میں سے دیکھا کہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، کیا ارادہ ہے پتہ نہیں، کیونکہ دبدبہ تھا، لوگ ڈرتے بھی تھے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت حمزہ 3 نبوی میں اسلام قبول کیا، مطلب نبوت کے 3 سال، اور حضرت عمر نے 6 نبوی میں اسلام قبول کیا۔ حضرت حمزہ اندر موجود تھے، یہ بھی ایک بہادر اور دلیر شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، ٹھیک ہے آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، برے ارادے سے آئے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن الگ کر دیں گے۔ حضرت حمزہ یہ بھی ایک دبدبہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول کے جو چچا تھے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دروازہ کھولو، اسے آنے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بہت نیڈر شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسا بناتا ہی ہے، نبی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر اندر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے جو چادر لٹکی ہوتی نا شرٹ کی، اس کو پکڑ کر اپنے قریب بلایا حضرت عمر کو ایسے، اور پوچھا اے عمر کیا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے دعا کی ان کے لیے اور ان کو کلمہ پڑھایا، اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ لیکن جذبہ اور جوش بہت زیادہ تھا۔ ابھی اسلام قبول کیا، چند منٹ ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہے۔ اور مشرکین مکہ باطل پر ہے؟ تو کہا ہاں وہ باطل پر ہے۔ تو کہا ہم کھل کر اعلان کیوں نہیں کرتے، چھپ چھپ کر کیوں رہتے ہیں؟ ہم باہر نکلیں گے، ہم اعلان کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی حالات ویسے نہیں ہیں، ہم لوگ ابھی تعداد میں کم ہیں اور کمزور ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو جاؤں گا بنداس، اور باہر نکلے صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر، حضرت حمزہ کو بولے چلو ساتھ میں، اور مکہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب پوری تعداد میں لوگوں نے دیکھا حضرت عمر بھی ہے لائن میں، حضرت حمزہ بھی ہے، لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کی۔ لیکن جب سارے لوگ شام میں اپنے اپنے گھر کی طرف چلے گئے، حضرت عمر کو جب اکیلا دیکھا وہاں کے لوگوں نے، عرب کے جو نوجوان تھے سب نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ حضرت عمر بھی سب کی دھلائی کرتے رہے، حضرت عمر نے مار بھی کھائی، مارا بھی سب کو، اور بنا کوئی اینڈ ریزلٹ کے سب تھک ہار کے سب اب چلے گئے مار پیٹ کر کے۔ لیکن حضرت عمر نے سب کو مزہ چکھا دیا کہ اب اسلام ایسے نہیں رہے گا، اب چھپ چھپ کر یہ سب نہیں ہوگی۔ سب اپنے اپنے کام پر پھر چلے گئے۔ تو بس اب قریش جو مشرکین مکہ، ان کے دل میں کھلبلی پیدا ہو گئی کہ اب عمر بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب مسلمانوں میں تھوڑا جذبہ اور طاقت اور ہمت آ گئی۔
अल्लाह के रसूल की वो दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ताला ने मजबूती दी इस्लाम को। और हजरत उमर के इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान छुप के नमाज पढ़ते थे। उस जमाने में सुबह और शाम की नमाज हुआ करती थी, 5 वक्त की नमाज नहीं आई थी अभी। लेकिन हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया तो लोग ओपनली नमाज पढ़ते और किसी की हिम्मत नहीं थी टोकने। फिर ये मामला इस तरह चलता रहा, कुछ वक्त गुजरा, फिर जो है वो जो बाइकाट किया गया था, हमने देखा ना शोएब अबी तालिब में, उसमें भी आपने वहां पर बर्दाश्त किया तमाम चीजों को। हजरत अबू बकर सिद्दीक की सीरत में हमने देखा था, हजरत फातिमा की सीरत में भी हमने देखा था, जो 3 साल बाइकाट किया गया। फिर 13 हिजरी को, माफ कीजिएगा 13 नबवी यानी नबुव्वत के 13वें साल के बाद हुक्म दिया गया कि हिजरत करें। तो कुछ सहाबा ग्रुप बनाकर हिजरत कर गए। अल्लाह के रसूल हजरत अबू बकर के साथ एक जो है थर्ड वे से, तीसरे रास्ते से घूम कर गए ताकि दुश्मन को पता ना चले। आपने भी हिजरत की। हजरत उमर ये ऐसी शख्सियत है जिन्होंने तनहा हिजरत की, अकेले। सारे सहाबा छुप कर गए हिजरत के लिए मक्का से मदीना, ये ऐलान करके गए हजरत उमर। ये सुबह सुबह उठे, गुस्ल किया, दोनों तलवारें लगाई, तीर कमान लगाई, तीर रखे अपने साथ में, घोड़ा लिया और खाने काबा के पास आए और वहां आकर सबके सामने 2 रकात नमाज पढ़ी। सब उनको देख रहे क्या चल रहा है। निडर होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और ऐलान किया, जिस किसी को अपनी बीवी को, बेवा और बच्चों को यतीम करना है वो मेरे सामने आ जाए। उमर हिजरत कर रहा है। ये हजरत उमर की हिजरत थी। देखो, जिसको भी अपनी बीवी को बेवा करना है और बच्चों को यतीम करना है तो उमर के सामने आ जाए। उमर हिजरत कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं हुई आने की, और वो चले गए हिजरत के लिए। ये ओपनली चैलेंज करके गए, बाकी सब छुप कर गए सहाबा। ऐसा दबदबा था और अल्लाह के रसूल की दुआ थी कि उमर के जरिए से इस्लाम को तक़वियत दे, तो दुआ कबूल भी हुई। हजरत उमर हिजरत करके अल्लाह के रसूल से जाकर मिले। तो मुसलमान मदीना डायरेक्ट नहीं गए, पता आपको? मदीना से थोड़ी दूर पर मस्जिद कुबा है, पता है ना आपको? मस्जिद कुबा में सब लोग पहुंचे, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर भी पहुंचे, और अल्लाह के रसूल और हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, फिर हजरत उमर भी पहुंचे। वहां मस्जिद कुबा बनाई गई। फिर उसके बाद मदीना गए और मदीना में फिर आप जो है एक अंसारी सहाबी के साथ, भाईचारे के साथ हजरत उमर रहने लगे, क्योंकि जितने लोग मक्का से मदीना आए थे हिजरत करके, वो सब अपना घर, कारोबार, दुकान, मकान सब छोड़कर आए थे। 1 रुपया जेब में, 1 दिरहम दिनार नहीं था। तो इनकी हेल्प के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या किया? भाईचारा कायम किया। भाईचारा कैसा? एक मुहाजिर जो हिजरत करके आया है, मुहाजिर एक अंसार का भाई रहेगा। अंसार मदद करने वाले को बोलते हैं, मदीना वालों को। तो वो भी मुसलमान हुए थे, उनका भी जज्बा देखिए। सबने कहा कि हमारे 2 घर है, आप एक ले लो। आज के जमाने में ऐसा भाईचारा सगे भाइयों में होता है क्या? अगर एक भाई के नाम पर दोनों घर देगा दूसरे भाई को? नहीं, किराए से रहो बोलेंगे, हो देते नहीं हम। ये सिर्फ इस्लाम का रिश्ता है। एक घर दे दिया, सब बांट दिया। तो ये एक सहाबी के साथ रहने लगे और फिर मेहनत मशक्कत से वहां पर कमाया भी, तिजारत भी की, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप रहने लगे। आपकी जो है, आपसे इल्म हासिल करते। इल्म का शौक इतना था कि इनके जो अंसारी सहाबी थे, दोस्त भाई इस्लामी रिश्ते से, ये दोनों ने मिलकर तिजारत की। एक दिन हजरत उमर अल्लाह के रसूल की खिदमत में रहते तो ये तिजारत के लिए जाते। ये तिजारत के लिए आते तो हजरत उमर काम पर जाते। मतलब तिजारत, काम धंधा भी चल रहा है, दीन भी सीख रहे हैं। 50-50 दोनों को इक्वल टाइम, दीन और दुनिया के लिए वक्त बोलते ना, ये ऐसा रहता है। इल्म का शौक इतना था, अल्लाह के रसूल से जो कुरान को सीखा, कुरान के हाफिज बने। जो हदीसें आपसे सुनते उसको याद कर लेते। हज़रत उमर हाफिज कुरान थे, तकरीबन सहाबा जितने आते। ये अशरा मुबशरा में शामिल है। ये उन 10 सहाबा में शामिल है जिनको जन्नत की बशारत दी गई कि ये मेरे 10 सहाबा। वैसे और भी सहाबा को जन्नत की बशारत मिली है अलग अलग मौकों पर, लेकिन ये 10 ऐसे हैं जिनको एक ही महफिल में, एक ही वक्त में अल्लाह के रसूल फरमाया कि ये मेरे 10 सहाबा जन्नती है। उनको अशरा मुबशरा कहते हैं। अशरा 10 मुबशरा, जिनको गुड न्यूज मिली, बशारत मिली, तो ये अशरा मुबशरा है। उसमें से हजरत उमर है कि जन्नत की गारंटी, अपने को अगर जन्नत की गारंटी मिल जाए तो
ابھی کچھ گارنٹی نہیں ہے تو अपन कितना बेफिक्र रहते हैं जन्नत में जाने वाले, अपन कितने भी गुनाह करो, है ना, नाचो गाओ खाओ पियो कुछ भी करो, धोखे दो, बाद में तौबा कर लेने का. इनको जन्नत की गारंटी मिली है, लेकिन रात में तहज्जुद में उठकर कुरान पढ़ते हैं, इतना रोते हैं कि आंसुओं से दाढ़ी भीग जाती है. पहले सेहत काफी अच्छी थी हजरत उमर की, इस दिन इस्लाम लाए, गरीबों का ख्याल, दूसरों का ख्याल, हालत में थोड़ी कमजोरी आ गई थी. फिक्र, टेंशन, लोगों की फिक्र, लोगों के बारे में ज्यादा सोचते, खुद के बारे में कम सोचते. ये थे हजरत उमर. फिर अल्लाह के रसूल जंग बदर के लिए आपने कहा तो आप उनके साथ शामिल रहे, जंग ओहद में आपके साथ शामिल रहे, जंग हुनैन आपके साथ शामिल रहे. जितने भी जातुस सलासिल जिसको कहा जाता है, एक जंग थी, एक कुएं के नाम पर इस जंग का नाम रखा गया, उसमें आप उनके साथ शामिल थे. हर जंग में आप अल्लाह के रसूल के साथ रहे और परछाई बनकर रहे. जंग हुनैन में मुसलमान ज्यादा तादाद में थे तो मुसलमानों को ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि ये जंग तो हम जीतने वाले हैं. अल्लाह ताला को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया. अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए दुश्मन को गलबा दे दिया, मुसलमान पूरे बिखर गए, भागने लगे. अल्लाह के रसूल ने हजरत अब्बास से कहा कि आप आवाज लगाओ और सबको वापस इधर जमा करो. ये हजरत अब्बास की आवाज बहुत ज्यादा ऊंची थी, उन्होंने आवाज लगाई, सब जमा हुए. उस वक्त हजरत उमर भी आपके साथ खड़े थे. फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मजबूती दी, मुसलमान जीत गए. ये जंग में अल्लाह ताला ने सिखाया कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना. मुसलमान ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हम तो 300 थे तो काफिरों को हरा दिए, ये तो हम आसानी से जीत जाएंगे. कहा कि नहीं, आप जो है पूरे हिकमत का इस्तेमाल करना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह पर यकीन रखना और पूरे इखलास के साथ लड़ना. ठीक है, हर जंग में आपने शिरकत की, हर जिहाद में आप अल्लाह के रसूल के साथ रहे और परछाई की तरह आपके साथ रहते. यहाँ तक कि जंग खंदक जब हुई, मुसलमानों पर जो 1 लाख के रोमी लश्कर ने और मुशरिकीन मक्का ने मिलकर अटैक किया था, जो सुरंगें खोदी गई थी, तो अलग अलग इसके चेक पॉइंट्स सुरंगों के बनाए गए थे. तो हजरत उमर को भी एक पॉइंट दिया गया था स्पेशल कि कोई वहां से घुसने ना पाए. हजरत उमर ने अपना दिलेरी से वहां पर मुजाहिरा किया, वो जिस इलाके में खड़े थे वहां से एक भी दाखिल नहीं हो सका. कुछ इलाकों में से कुछ काफिर दाखिल हो गए थे, लेकिन जो काफिर दाखिल हुए थे वो अपने दौर के जाने माने दिलेर थे, जैसे खालिद बिन वलीद. मुसलमान नहीं हुए थे, ये खंदक पार करके आए थे. वो खंदक इतनी बड़ी थी, खोदी हुई, घोड़ा भी जम करके नहीं आ सकता था, लेकिन खालिद बिन वलीद आए थे और 4-5 लोग थे जो आए थे, जिसमें से कुछ मारे गए. खालिद बिन वलीद वापस भाग गए, क्योंकि बहुत दिलेर और चतुर भी बहुत थे, चालाक. वक्त का फायदा उठाकर बहुत फौरन कैसे निकलना उनको बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि एक अच्छे कमांडर थे. इनके बारे में भी इंशाल्लाह हम कभी देखेंगे वक्त मिला तो. अब क्या हुआ, उसके बाद ये जंगों का सिलसिला चला. मुसलमान अपनी हिफाजत में, अपने प्रोटेक्शन में, मुसलमानों को बचाने के लिए कोशिशें करते रहे. ये सबसे सख्त और कठिन दौर था, क्योंकि पूरी दुनिया मुसलमानों की दुश्मन, एक छोटा सा मदीना स्टेट है बस, वो मुसलमान. हर बार एक नए प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था. एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उम्रा के इरादे से निकले, मक्का के लिए हज के इरादे से निकले. जब रास्ते में पहुंचे, मुशरिकीन मक्का को पता चला कि मुसलमान आ रहे हैं खाने काबा के तवाफ करने के लिए. मुशरिकीन मक्का ने रास्ते में रोक दिया कि आप नहीं आ सकते, वरना लड़ाई हो जाएंगी, जंग हो जाएंगी. अल्लाह की तरफ से अभी कोई हुक्म नहीं आया था, इसलिए अल्लाह के रसूल भी खामोश रहे. इसको कहते हैं सुलह हुदैबिया. अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि आप ये सुलह करेंगे. अल्लाह के रसूल, सुलह क्या थी? मुशरिकीन मक्का कुछ कंडीशन लिख कर लाए थे कि कोई भी शख्स मक्का से मदीना आएगा मुसलमान बनकर, मदीना वाले यानी मुसलमान उसको वापस लौटा देंगे, उसको अपने पास नहीं रखेंगे. अगर कोई शख्स मदीना से मक्का आना चाहता है अपने बाप दादा के पुराने मजहब पर, तो उसको मदीना वाले नहीं रोकेंगे. और ऐसी कुछ कंडीशंस उन्होंने बनाई और कहा कि बस ये कंडीशन पर हम ये बात मानेंगे कि मुसलमानों से हम 10 साल तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे. 10 साल का एग्रीमेंट था, ट्रिटी कायम हुई. अल्लाह के रसूल सब ने हाँ कहा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया था, और आपने हाँ कह दी और आपने अपनी मोहर लगा दी और इस बात को कबूल कर लिया. हजरत उमर को गुस्सा आया, वो अल्लाह के रसूल के पास आया कि अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं है? कहा हम हक पर है.
کیا وہ لوگ باطل پہ نہیں ہے؟ کہا کہ وہ باطل پر ہے، پھر ہم لڑتے کیوں نہیں؟ ہم لڑیں گے ان سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کوئی بھی حکم اس وقت تک نہیں دیتا جب تک کہ اوپر سے اللہ کا حکم نہیں آتا، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت ابو بکر نے بھی یہی بات کہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ اپنے دل سے کوئی کام نہیں کرتے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا۔ حضرت عمر بڑے ناراض ہوئے، پریشان ہو کر گھومتے رہے ادھر ادھر۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم یہاں سے واپس لوٹیں گے، اور اس کا کیا معاملہ تھا قربانی کا، وہ کبھی ہم وقت ملا تو دوسرے کسی جو ہے سیرت کے موقع پر اس کو لیں گے۔ لیکن اسی وقت سورہ فتح نازل ہوئی، ان فتحنا جو سورہ ہے وہ نازل ہوا کہ ہے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی۔ صلح حدیبیہ مسلمان واپس لوٹ رہے، لیکن اللہ نے کیا نام دیا اس کو؟ فتح، وکٹری۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ آج جو سورت مجھ پر نازل ہوئی وہ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب ہے۔ اس کو کیوں فتح کیا گیا؟ جس کی حکمت اور وزڈم دیکھیے، مسلمانوں کو 10 سال مل گئے، مطلب 10 سال تک اب مسلمان پیس میں رہنے والے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کا ٹینشن نہیں ہے، مطلب اب ڈیولپمنٹ کا چانس ملا۔ جب جہاں قوموں میں جنگ اور جدال ہوتے ہیں وہ قوم کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے، پوری اکنامی پیسہ اسی میں چل جاتا ہے، ہتھیاروں میں۔ لیکن اب 10 سال تک لڑنا نہیں ہے، تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مکہ والے ایک بڑا دشمن اب دور ہو گیا نا، اب چھوٹے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ اکنامی ڈیولپ ہو رہی ہے، مدینہ اسٹیٹ بڑھ رہا ہے، مدینہ سٹی بڑھ رہا ہے، نئے نئے چیزیں قائم ہو رہی ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، قبیلے اسلام کے اندر آتے جا رہے ہیں، اور اسلام تیزی سے پھیلتے جا رہا ہے۔ چھوٹے 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 علاقوں پر دعوت کا کام شروع کر دیا اللہ کے رسول نے، صحابہ نے، تو کئی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا؟ دھیرے 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 مسلمانوں کی بڑی تعداد تیار۔ مشرکین مکہ اس سے بے خبر۔ ایک قبیلہ تھا ابھی ابھی اسلام لایا تھا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے مخالف ایک قبیلہ تھا جن سے ہمیشہ ان کی لڑائیاں چلتی تھی، وہ مشرک تھے۔ انہوں نے راتوں رات کیا کیا، یہ مسلمان قبیلہ جو مسلمان ہوئے تھے یہ اپنے کھیتوں میں رات میں سو رہے تھے، وہ قبیلے والوں نے راتوں رات ان کو نیند کی حالت میں ان کے اوپر اٹیک کیا اور بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو یہ قبیلے کے سردار اللہ کے رسول کے پاس صبح میں آئے، کہا اللہ کے رسول ہم تو مسلمان ہوئے، آپ پر ایمان لائے، پھر ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو غلط ہوا، کیونکہ یہ معاہدہ ہوا تھا کہ 10 یا 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، تو انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، اس لیے اب جنگ ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول نے 10,000 کا لشکر تیار کیا، اور آس پاس کے جتنے قبیلے مسلمان ہوئے اور جنہوں نے اسلام کا انصاف دیکھا، اسلام کا جو پازیٹیو اپروچ دیکھا، لوگوں کی مدد، زکوٰۃ، صدقات، یہ وہ، اس سے قبیلے اتنے خوش تھے، مسلمانوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے، اور سب نے مل کر ایک ساتھ مکہ پر اٹیک کیا۔ جب مکہ پر اٹیک کیا تو اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اے اللہ ہم مکہ پہنچنے تک مکہ والوں تک یہ خبر نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہم وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے تمام جتنی بھی خبریں پہنچانے والے جن وغیرہ سب کو بند کر دیا اللہ کے حکم سے، کوئی نیوز وہاں تک نہیں جا سکتی تھی، نہ جن سے نہ شیاطین سے۔ اور دوسرا جو مخبر لوگ ہوتے نا، خبر پہنچاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی کانوں پر ایسا پردہ ڈال دیا، آنکھوں پر، کہ وہ بھی خبر نہیں پہنچا سکتے۔ ایک صحابی تھے جنگ بدر میں جو شامل تھے، یہ مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں ہی رہے تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کو ڈر لگا کہ مسلمان فوج جب مکہ پر حملہ کرے گی تو ان کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے انہوں نے سیفٹی کے لیے، یہ منافق نہیں تھے اور یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں تھے، باغی نہیں تھے، بچوں کی اور بیوی کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک لیڈی کو، اس زمانے میں لیڈی بھی ہوتے تھے میسنجرز اور جینٹس بھی ہوتے تھے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نیوز لے جاتے تھے، یہ اچھے گھوڑ سوار ہوا کرتے تھے، تیز رفتار، ایک شہر سے دوسرے ملک، ایک ملک سے دوسرے ملک نیوز پہنچانا ان کا کام رہتا تھا، مخبر۔ ایک عورت کو انہوں نے خط دیا اور اس کی بالوں کی چوٹی میں رکھا اس کو، تاکہ دکھے نہ کسی کو، پکڑی جائے تو، کہا کہ میرے بیوی بچوں کو یہ نیوز پہنچا دو۔ لیکن اللہ کے رسول نے دعا کی تھی تو وہ نیوز جا نہیں سکتی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ ایک عورت اپنے سر کے بالوں میں اس نیوز کو چھپا کر جا رہی ہے، آپ اس کو روکیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو بھیجا، کہا کہ اس کو پکڑ کے لے کر آؤ۔ اس کو پکڑ کر لایا گیا، تلاشی لی گئی، سر کے بالوں میں سے وہ نکلا،
پھر وہ جو صحابی نے دیا تھا ان کو بلا کے لائے. حضرت عمر نے کہا کیا اس کی گردن اڑا دوں میں؟ مسلمانوں کی مخبری کی اس نے. اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، یہ صحابی ہے ہمارے، یہ جنگ بدر میں ہمارے ساتھ شامل تھے، انہوں نے ایک ڈر کے خوف کی بنا پر اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے کام کیا تھا، تو ان کو معاف کر دیا اللہ کے رسول نے. اور اللہ اور اس کے رسول جس کو معاف کر دے اس کی غلطی کو پکڑا نہیں جائے گا، ان پر کوئی نام نہیں رکھا جائے گا. کہا کہ انسان ہے، مجبوری میں کر دیا انہوں نے. یہ جنگ بدر میں ہمارے ساتھ شامل تھے، ان کا مقام بڑا اونچا ہے. پھر مسلمان جیسے ہی مکہ کے منہ پر آ کر رک گئے، مطلب بہت ہی قریب، جیسے یہاں مکہ کے چھوٹی سی پہاڑی پہ سے لوگ دیکھ سکتے تھے مسلمانوں کا لشکر ہر طرف لہرا رہا ہے. مکہ والے پوری ہوا گل ہو گئی، اتنا بڑا لشکر کیسے لڑیں گے؟ کوئی پلاننگ نہیں، کچھ بھی نہیں. ابو سفیان اپنا گھوڑا لیتا ہے اور فوراً مکہ والوں مسلمانوں کی طرف آتا ہے. حضرت عمر نے دیکھا ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہا اللہ کے رسول ابو سفیان آ رہا ہے، اس کا کام یہی تمام کر دیتے. اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، اس کو آنے دو، اس سے بات کرتے ہیں. ابو سفیان آیا، کہا کہ میری قوم کا کیا ہوگا جب مسلمان حملہ کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دی، کیونکہ یہ لوگوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم کیے تھے. اللہ کے رسول بنا جواب دیے وہاں سے چلے گئے. تو ابو سفیان کو معلوم تھا کہ اب اللہ کے رسول کے بعد کون ہے جس کی بات زیادہ سنی جائیں گی، اللہ کے رسول جس کی بات ٹالیں گے نہیں، ابو بکر. یہ ابو بکر کے پیچھے بھاگتے ہوئے گئے ابو سفیان. حضرت عمر سے ملنے کی تو ہمت نہیں تھی نا. وہ ابو بکر صدیق کے پاس گیا، کہا کہ میری قوم کا کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کے پاس جاؤ، ان سے بات کرو اور ان سے امان مانگو. اور آپ کو پتا ہے ابو سفیان اس سے پہلے بھی آ کر جا چکا تھا مدینہ مل کر. اور ابو سفیان کی ایک بیٹی ہے ام حبیبہ، یہ اللہ کے رسول کی ازواج میں سے، پتا آپ کو؟ باپ کافر ہے، بیٹی مسلمان ہے. آپ دیکھیے. اور ابو سفیان جب آیا تھا اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملنے کے لیے، اور جب گھر میں آیا اور بستر پر بیٹھنے کے لیے کوشش کیا تو ام حبیبہ نے، بیٹی نے بیٹھنے نہیں دیا. پتا آپ کو؟ کہا کہ یہ رسول کا بستر ہے، اس پر ایک کافر نہیں بیٹھ سکتا. دیکھیے صحابہ کیسے تھے، اللہ کے رسول سے محبت. اب ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس جاتے اور کہتے کہ اللہ کے رسول مجھے امان دیجیے. امان مطلب سیکیورٹی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو امان ہے، جب تمہارے گھر میں جو رہے گا اس کو نہیں مارا جائے گا. کہا میرے گھر میں کتنے لوگ آئیں گے؟ کہا ٹھیک ہے، جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لے وہ لوگ امان میں، ان کو نہیں مارا جائے گا. کہا کہ کتنے لوگ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑیں گے؟ پھر اللہ کے رسول فرمائے جو اپنے اپنے گھروں میں ٹھہر جائے، باہر نہ نکلے، وہ سب امان میں. دیکھیے اللہ کے رسول کی حکمت کتنی اچھی ہے کہ دھیرے دھیرے سے ایسی جنگ لڑی کہ کسی کو مارے بغیر جیت گئے. سب کو پتا اتنی بڑی فوجیں لڑ نہیں سکتے، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ جو اپنے اپنے گھروں میں اندر بیٹھا رہے گا، گھر کے باہر نہیں آئے گا، اس کے لیے امان ہے، سوائے 13 لوگوں کے. 13 لوگوں کے نام لسٹ نکالی گئی. یہ اگر خانہ کعبہ کے غلاف میں بھی چھپ جائیں گے تو ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ ان کے کرائمز بہت بڑے بڑے تھے، بہت خطرناک انہوں نے کرائمز کیے تھے، جس میں عتبہ کا بھی نام تھا، ابو جہل کے بیٹے کا، لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئے، ان کو معاف کر دیا گیا. حضرت عمر پھر سب کے ساتھ داخل ہوئے، سب لبیک کہتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول نے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر گئے، پورے بتوں کو توڑا، جتنی بھی مورتیاں تھی سب توڑ دی. اور آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے رہ کر کہا کہ آج تمہارے ساتھ سب کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، سب کو معاف کر دیا تھا، تو آج سب تمہارے لیے معافی ہے. خانہ کعبہ مکہ کے لوگ اتنے متاثر ہوئے کہ تقریباً لوگ مسلمان ہو گئے اللہ کے رسول کا یہ عمل دیکھ کر کہ ہم نے اس شخص کو کتنا ستایا، پتھر مارے، پاگل، مجنون، دیوانہ کہا، پتھروں سے اتنا مارا کہ پتھر پیروں سے خون نکل گیا، اور قتل کرنے کا پلان بھی بنایا، اور یہ آدمی نے ہم کو معاف کر دیا. یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے. دیکھیے سب کو معاف کر دیا، سب کو معافی دے دی گئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا مکہ فتح ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کے علاقوں کو جو ہے اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے. پھر روم سے جنگ ہوئی، فارس سے جنگ ہوئی، اور مسلمان بڑے بڑے علاقے جیتے. اس کے بعد جو ہے جنگ تبوک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شدید بیمار ہوئے. آپ نے پورا واقعہ اس سے پہلے سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا. پھر آپ اس دنیا سے رخصت کر گئے.
آپ کا انتقال ہو گیا جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے. حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر تھا اور آپ انتقال فرما گئے. حضرت عمر آئے. حضرت عمر آ کر حجرے میں دیکھا اور مطلب حجرے میں داخل نہیں ہوئے ابھی. حضرت عمر کو پتا چلا تو آپ نے وہیں سے کہنے لگے کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, آپ کو موت آ گئی, میں اس کی گردن الگ کر دوں گا. محبت. حضرت ابو بکر آئے گھوڑے پر. اب بیٹی کا گھر ہے تو وہ داخل ہو گئے اندر. اللہ کے رسول کو دیکھا, باہر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں. جو شخص محمد پر ایمان رکھتا تھا اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول انتقال نہیں کرے تو وہ غلط ہے, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ یہ بات جان لے اللہ حی القیوم ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے, اور کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ایک کو موت آنا ہے, چاہے نبی کیوں نہ ہو, سب کو موت آنا ہے. پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو جنگ احد میں نازل ہوئی تھی آیتیں, اگر تم انتقال کر جاؤ, مر جاؤ یا شہید کر دیے جاؤ تو جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں کیا اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے پلٹ جائیں گے؟ تو حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی تو بولنے لگے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ آیت ابھی نازل ہوئی, اور وہ رو پڑے. پھر ان کو بھی پتا چل گیا کہ اللہ کے رسول کو موت آ گئی, آپ انتقال کر گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی گئی. ہر ایک نے انڈیویجول نماز جنازہ پڑھی, الگ الگ, پہلے مردوں نے, پھر عورتوں نے, پھر بچوں نے. 3 دن یہ سلسلہ چلا. پھر آپ کو کی تدفین کی گئی. اس کے بعد حضرت عمر نے یہ کہا کہ میری رائے ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا جائے, کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق یہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ غار میں رہے, آپ کے ساتھ ہجرت کی, آپ کے ساتھ رہے ہر وقت, اور آپ نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز بھی ادا کی, ان کے ساتھ نماز ادا کی, اور ان کو آپ نے آگے رکھا, اور آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر. تمام صحابہ نے اس چیز کو قبول کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے. مسلمانوں کا ایک لشکر جو ہے روم سے لڑائی کے لیے گیا, اسامہ بن زید اس کے سپہ سالار تھے. اللہ کے رسول نے پوری ترتیب دے دی تھی, لیکن آپ انتقال کر گئے تو یہ ابھی لشکر مدینے سے دور کے مقام پر تھا, ابھی گیا نہیں تھا. اسامہ بن زید 18 سال کا لڑکا ہے. لڑکا بولیں گے, جوان بولیں گے, آج کے دور میں تو بچے بولیں گے اپن. سپہ سالار ہے 12,000 کے لشکر کے, اور وہ فوج میں حضرت عمر بھی ہے سپاہی کے طور پر. دیکھیے ایسے صحابہ تھے. ہمارے پاس 18 سال کا بچہ ویڈیو گیم ہی کھیلتے بیٹھا رہتا ہے, برابر ہے کہ نہیں؟ یہ لشکر ہے اسلامی حکومت فوج کے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے اسامہ بن زید کو بلا کر کہا کہ عمر کو آپ چھوڑ دو اور آپ چلے جاؤ, کیونکہ میں انہوں رائے بہت اچھی دیتے, مشورے, اور میں چاہتا ہوں کہ خلافت میں میرا ساتھ دے. اس سے ایک اشارہ بھی مل گیا کہ حضرت ابو بکر کے بعد خلیفہ کون رہیں گے؟ عمر. پھر حضرت عمر جو ہے آپ کے ساتھ رہے, رائے مشورے دیتے رہے. آپ نے کہا کہ جو نام بول رہا ہوں میں, جنگ یمامہ میں بہت سارے حافظ صحابہ شہید ہو گئے, تو حضرت عمر نے رائے دی کہ ہم قرآن کو ایک جگہ جمع کر کے لکھیں گے. سب سے پہلے شروعات یہاں سے, کیونکہ قرآن پہلے الگ الگ نسخوں میں الگ الگ تھا, سورہ بقرہ الگ, سورہ آل عمران الگ, سورہ سب الگ الگ. تو اس کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور لکھا جائے گا, کاپیز بنائی جائیں گی قرآن کی, تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر حافظ بنے اور باہر کے لوگ بھی قرآن کو اچھے سے صحیح طریقے سے پڑھ سکے. حضرت عمر کے کئی بار کہنے پر حضرت ابو بکر نے پھر ہاں کہی. پھر اس کے بعد یہ ترتیب دینا شروع کی گئی, جس میں حضرت عمر نے بھی لکھا, ابو بکر نے لکھا, اور جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے صحابہ. یہ ایک ان کی فضیلت, جس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے میں حضرت عمر کی رائے تھی. اسی طرح آپ کے بہت سارے مشورے مفید رہے. اسلامی سلطنت کی لینڈز جتنی بھی تھی, اوپن لینڈز, گورنمنٹ کے انڈر میں لینا, پھر اس کو رینٹ پہ دینا, پھر اس میں نکلنے والے گھاس اور چارہ وغیرہ اس کو بھی بیچنا, یہ حضرت عمر کی رائے تھی پوری, جس سے ایک اکنامی بڑھنے لگی. پھر حضرت ابو بکر صدیق بڑے بیمار ہوئے, بہت زیادہ علالت کے بعد آپ سے پوچھا گیا خلافت کے لیے اگلا نام کس کا رہے گا. آپ نے حضرت عمر کا نام تجویز کیا. لوگوں نے کہا وہ بڑے سخت ہے مزاج میں. حضرت ابو بکر نے کہا جب خلافت کا بوجھ آئے گا تو سختی جاتی رہے گی. پھر حضرت ابو بکر صدیق بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, اور اللہ کے رسول کو حجرے میں ہی حضرت ابو بکر صدیق کو دفن کیا گیا, آپ کے ہی بازو میں تھوڑا سا نیچے کی طرف. مطلب اللہ کے رسول کا شولڈر ہے تو ان کا سر ہے, بازو میں قبر بنائی گئی.
پھر اس کے بعد حضرت عمر بنے خلیفہ، آپ نے خطبہ دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری مجھ پر دی ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کروں گا، دین کے معاملے میں آپ لوگ میری پیروی کرنا، میری بات ماننا، قرآن اور سنت سے جو بات میں کہوں اس کو قبول کرنا اور میرا ساتھ دینا، اور میں کوئی غلط کام کروں تو مجھے ٹوکنا اور مجھے روکنا۔ آپ نے ایک بڑا طویل خطبہ دیا۔ اس کے بعد اسلامی حکومت میں آپ نے ایسی ایسی چیزیں قائم کی جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی، جیسے پولیس سسٹم۔ پولیس یہ حضرت عمر نے نکالا ہے، پہلے پولیس سسٹم نہیں تھا۔ آپ نے دیکھا ایک عورت اپنے شوہر کی یاد میں گنگنا رہی ہے کچھ تو پوچھا یہ عورت کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا، آپ کی نظر سب پہ رہتی تھی؟ کہا کہ اس کا شوہر اپنی جہاد کے لیے گیا ہے، کافی وقت ہو گیا۔ پھر اپنی بیٹی حفصہ کو بلایا جو اللہ کے رسول کی زندگی میں ساتھ میں رہی نا، اس شریک حیات، امہات المومنین، حضرت حفصہ کو بلایا، کہا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن رہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا 4 مہینے، 4 مہینے سے زیادہ نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، کوئی بھی سپاہی جو جہاد کے لیے جاتا ہے باہر، وہ 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہے گا۔ 4 منتھ کا پیریڈ ختم ہوتے اس نے اندر آ جانا، وہ پولیس کی ڈیوٹی نبھائے گا یہاں پر، اور پھر اندر والے باہر جائیں گے۔ یہ سسٹم بھی اپنے پاس ہونا کیوں؟ اپنے پاس اندر کی پولیس کے بڑے بڑے پیٹ آ گئے، ملٹری والے فٹ رہتے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ان کو بھی باہر بھیجنا، تھوڑے فٹ ہوں گے نا۔ حضرت عمر نے سسٹم شروع کیا کہ سال میں 4 مہینے تک ہی رہیں گے سولجرز، پھر وہ اندر آئیں گے، وہ پولیس کا کام کریں گے، لوگوں کو دیکھنا کہاں پر کرپشن چل رہا ہے، کہاں پر پرابلم ہے، کہاں ملاوٹ چل رہی ہے، سارے ڈپارٹمنٹ بنانا شروع کیا انہوں نے، دکانوں کو چیک کرنا کہاں ملاوٹ ہو رہی ہے، کہاں پر گڑبڑ ہے۔ یہ ایک سسٹم نکالا۔ چیک سسٹم حضرت عمر نے نکالا، کیونکہ ایک تاجر جاتا ہے چائنا، پیسہ ویسا خوب کما کر جب آتا ہے تو راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو کہا کہ پیسے لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک عرب کا تاجر جائے گا چائنا میں مال بیچے گا، وہاں مسلمان ایک گورنر رہے گا، مسلم سٹی وہاں پر بھی تھے نا، وہاں کے گورنر سے صرف لیٹر لکھ کے لانا کہ اتنی مال میں نے گورنر کے پاس جمع کرا دیا، بس ایک چٹھی لے کر آنا، مدینے کے گورنر کو دینا، وہ آپ کو اتنا اماؤنٹ دے دے گا۔ اس کو سخت بولتے تھے، سخت، سخت سے ہی بنا چیک، سخت سسٹم چیک حضرت عمر نے نکالا۔ اسی طرح جو ہے پیٹرولنگ سسٹم، آج جو اپنی دکانوں کو بند کراتے ہوئے رات میں گھومتی ہے نا پولیس، سٹیاں مارتے بند کرو، اپن آدھے شٹر بند کرتے پھر کھولتے پھر، ہاں، حضرت عمر نے نکالا پیٹرولنگ سسٹم کہ رات میں عشاء کے بعد کوئی نہیں جاگے گا اور فجر کے بعد کوئی نہیں سوئے گا، دونوں ٹائم چکر لگاتے تھے، پیٹرولنگ سسٹم۔ پھر جزیہ ٹیکس، ہم جس کنٹری کے پاس جائیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، اس کے بدلے میں وہ ہم کو ٹیکس پے کریں گے، سیکیورٹی ٹیکس، لوگ اس کو جزیے کو بہت نام رکھتے ہیں لیکن یہ سیکیورٹی ٹیکس تھا۔ ایسے آپ نے 50 سے زیادہ نیو ایسے ڈپارٹمنٹ بنائے جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اکاؤنٹ سسٹم انہوں نے بنایا، اس کو اپ گریڈ کیا رومیو سے لے کر۔ تو ایسے آپ نے بہت سارے، پھر آپ نے رومن امپائر پر جو ہے اٹیک کرنے کا حکم دیا، چھوٹے چھوٹے علاقے جیتتے گئے مسلمان۔ اسی طرح پرشین امپائر کا آدھا حصہ مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا حضرت عمر کے زمانے میں۔ مصر اتنا بڑا ملک حضرت عمر کے زمانے میں آیا، ابو عبیدہ ابن جرہ کو کمانڈر بنا کر بھیجا، مصر فتح ہوا۔ امیر معاویہ کو وہاں پر گورنر بنا کر بھیجا۔ وہاں پر ایک واقعہ ایسا ہوا، دریائے نیل جو مصر میں ہے، نائل، اس زمانے میں جب بھی پانی وہاں پر کم پڑ جاتا تو لوگ کیا کرتے، ایک کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح سجا کر ندی کے اندر ڈال دیتے، تو پھر پانی اوپر آ جاتا۔ شیطان نے کام میں لگا کے رکھا تھا۔ امیر معاویہ کے پاس مصری لوگ آئے، کہا کہ ہمیں ایک لڑکی کی بلی دینا ہے، کیونکہ ہم ایسا ہمیشہ کرتے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہاری اس ظالمانہ رسم میں کوئی مدد نہیں کروں گا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو مصری مخالف میں آ گئے، لیٹر لکھا امیر المومنین کو امیر معاویہ نے۔ حضرت عمر نے لیٹر کا جواب دیا، آپ نے صحیح کیا، میں خط بھیج رہا ہوں، یہ خط کیا کرو، دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ امیر معاویہ کے پاس وہ خط پہنچا، امیر معاویہ نے ندی میں ڈالنے سے پہلے خط کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، تو اگر اپنی مرضی سے بہتی ہے تو تجھے بہنے کا کوئی حق نہیں، اور تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہتی رہے، اللہ تعالیٰ تجھے اور سر سبز و شاداب رکھے گا، اور زیادہ بہائے گا، زیادہ پانی دے گا۔ چٹھی کو ڈال دیا، رات میں لوگ سوئے، صبح جب اٹھے تو دریائے نیل میں اتنا پانی آیا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ دیکھیے ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور توحید اور کتنا مضبوط عقیدہ، ایسا جب ہوتا ہے اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ مسلمان فوج لڑنے کے لیے گئی اور جیت گئی، آنے ابھی قاصد آئے گا 3-4 دن بعد خبر لے کر، لیکن حضرت عمر صبح فجر میں آتے اور بولتے ہیں کہ ہم جیت گئے۔
لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا، ابھی تو کوئی خاصی دور سے آیا ہی نہیں. کہا کہ میرے ایک جن بھائی نے آ کر مجھے نیوز دی. دیکھو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو بھی آپ کے خدمت میں لگا دیتا ہے. جب تقوی پر آپ آتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو جن آ کر نیوز دے رہے ہیں کہ مسلمان فوج جیت گئی وہاں پر. ایسے واقعات حضرت عمر کے ایک سے ایک کرامات آپ کو ملیں گے حضرت عمر کی زندگی میں. اور انصاف کا معاملہ ایسا، ایک بار پیٹرولنگ کے لیے نکلے رات میں گھومنے کے لیے، ایک بچہ رو رہا ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے مکہ سے مدینے سے تھوڑی دوری پر. کہا کیا بات ہے، بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا نہیں وہ کچھ نہیں، اور ہمارے خلیفہ کو ہماری خبر ہی نہیں. کہا کہ عمر کیا جواب دے گا اللہ کو؟ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فوراً گھر گئے، جو اناج وغیرہ آٹا وغیرہ جمع کیا، کھانے کی چیزیں لی، اپنے کاندھے پہ ڈالا. غلام بولا ارے امیر المومنین میں لے کے چلتا ہوں. تو کہا کہ قیامت کے دن تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ وہ بولا نہیں، تو بس رہنے دے. بولے اپنے ہاتھ سے لے گئے، وہاں جا کر بڑھیا کے پاس کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، عورت کو بھی دیا کھانے کے لیے. عورت بولنے لگی، بڑھیا بولنے لگی ارے خلیفہ بننے کا حقدار تو ہے، عمر کو تو کچھ معلوم ہی نہیں کیا چل رہا. حضرت عمر مسکرائے اور چلے گئے. پھر ایسی ایک بار ایک عورت آپ کو ملی جو بولنے لگی کہ ہمارا خلیفہ کیسا ہے عمر، اس کو معلوم نہیں ہمارے حالات کیسے چل رہے. تو کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں عمر سے ناراض ہوں، ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور اس کو پتہ نہیں خلیفہ کو. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم عمر کو کس بات پر معاف کرو گی؟ کہا کہ مجھے اگر 25 درہم مل جائے مہینے کے وظیفہ، میں عمر کو معاف کر دوں گی. تو فوراً گئے، خزائن چیزیں کہا 25 درہم اس عورت کے پاس پہنچا دینا ہمیشہ. ایسے کئی واقعات ہیں، بغیر نام اپنا بتائے اپنے پاس تو ایک چھوٹی سی پیکٹ دیتے، 10 لوگ مل کر فوٹو کھینچاتے، سب دے رہے بول. حضرت عمر بتاتے بھی نہیں تھے کہ میں ہی عمر جو مدد کے لیے آیا ہوں، پتہ ہی نہیں. لوگوں کو خود بعد میں معلوم پڑتا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، آ کر معافی مانگتے تھے امیر المومنین ہم کو پتہ نہیں تھا. کوئی شو آف نہیں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، اپنا کام کرتے رہے. ایک بار قحط پڑ گیا مدینہ میں، قحط سالی، لوگ بیماری سے مرنے لگے، بھوک اور پیاس سے پریشان. حضرت عمر راتوں کو جاگتے، دعا کرتے، اللہ سے اناج کا انتظام کرتے. تمام جتنے بھی گورنرز تھے سب کو لیٹرز لکھتے کہ جو ہے غلہ بھیجو، کھانے پینے کا سامان اس جگہ پہنچاؤ، اس جگہ ڈسٹریبیوٹ کرو. راتوں میں بیٹھ کر خود لسٹ بناتے کہاں پر کتنا مال جائے گا، کدھر کتنا جائے گا، کدھر کتنا سامان بھیجنا ہے. اور اتنے پریشان ہوئے کہ آپ بہت دبلے پتلے ہو گئے اس حالت میں. حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ نے جب چڑھائی کی بیت المقدس کی طرف، یروشلم کی طرف، بہت دن تک قلعے کا محاصرہ کرتے رہے، قلعہ جیت نہیں رہے تھے. لیکن جو قلعے کے اندر لوگ تھے، وہاں کے جو علماء تھے، انہوں نے ابو عبیدہ ابن جرہ کو خط لکھا کہ اگر تم اپنے امیر المومنین عمر کو اگر بھیجو گے تو ہم قلعے کی چابی ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. کچھ مورخین نے لکھا کیونکہ ان کی کتابوں میں انہوں نے پایا تھا کہ ایک مسلمان خلیفہ آئے گا تو مجھ سے جنگ نہیں کرنا، اس کو قلعہ دے دینا. دیکھیے فضیلت حضرت عمر کی، پہلے سے ان کو پتا. حضرت عمر نے صحابہ سے رائے مشورہ کیا کہ کیا مجھے جانا چاہیے یروشلم؟ صحابہ نے کہا جائیے بالکل. اپنے چند صحابی ضعیف بوڑھے لوگوں کو ساتھ میں لیا، بڑی فوج وی آئی پی گاڑیاں ایک کے پیچھے ایک نہیں، اپنا اونٹ لیے، غلام کے ساتھ لیے اور چلے. اور آپ کا رول تھا ایک منزل تک انہوں اونٹ پر بیٹھتے تھے، غلام پیدل، اگلی منزل تک غلام اونٹ پر اور وہ پیدل. رول تھا، انصاف کے معاملے میں کچھ بھی نہیں، نو کمپرومائز. خود پیدل چلتے تھے، غلام کو بٹھاتے تھے. اب اگلی جو منزل تھی لاسٹ، غلام کا نمبر تھا اوپر بیٹھنے کا، ان کا نمبر تھا نیچے. غلام بولا کہ امیر المومنین اب تو آپ اوپر بیٹھ جاؤ، اچھا دکھیں گے نا، مین سٹی میں انٹر کر رہے اپن. کہا کہ قیامت کے دن تو جواب دیں گا میرے طرف سے. بولا نہیں، پھر بیٹھے رہے، بولا خاموش. یہ ہے حضرت عمر. کپڑوں میں پیون لگا ہوا ہے. تو ان کے جو علماء تھے یہودیوں کے، انہوں نے کہا کہ جو خلیفہ آئے گا مسلمانوں کا، اس کے کپڑوں میں پیون ہوں، اور ویسے ہی ہوا. اور اتفاق دیکھیے، وہ ایک منزل سے پہلے دوسرے صحابہ نے کہا اے امیر المومنین، اتنی بڑی حکومت کے پاس جا رہے ہیں، یہود اور عیسائی یہ لوگ بڑے اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں، آپ بھی ایک نیا ڈریس پہن لیجئے. کہا کہ اللہ نے ہم کو جو عزت بخشی ہے وہ اس دین کی وجہ سے بخشی ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں بخشی. کہا میں تو ایسے ہی جاؤں گا. ویسے ہی گئے. انہوں نے لا کر چابی دے دی، بیت المقدس جو ہے فتح ہو گیا. پھر اس طرح جو ہے آپ کا انصاف کا معاملہ رہا. ہر گورنر پر خود چیک کرتے. حج کے موقع پر جب لوگ آتے الگ الگ علاقوں سے تو سب کو اعلان کرتے کہ
میں نے جو گورنر تمہارے اوپر مقرر کیے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ ظلم کرے، زیادتی کرے، کوئی اگر تمہارے ساتھ کچھ کرے تو مجھے فوراً کمپلین دو۔ نیکسٹ ڈے آ گیا ایک آدمی، کہا کہ فلاں جگہ کے گورنر کے بیٹے نے میرے کو کوڑے مارے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ ان کو، گورنر کو بلاؤ، بیٹے کو بلاؤ۔ کہا کتنے کوڑے مارے؟ تو کہا اتنے اتنے۔ وہ غلام کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ اس کے بیٹے کو مارو۔ بولا امیر المومنین گورنر کا بیٹا ہے، کہا مارو۔ مارنے لگا ہے خود، پھر باقاعدہ 3-4 اس کے باپ کو بھی مارو۔ اس نے سلیقہ سکھایا نہیں اس کو، اور وہ صحابی حال آ گیا جو گورنر ایک بڑے صحابی ہے، کہا کہ اس کے باپ کو بھی مارو۔ تو غلام بولا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، پھر اس نے معاف کر دیا ان کو۔ پھر پتہ چلا کہ ایاز بن ملک ایک گورنر ہے، حالانکہ یہ بھی صحابی ہے، ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے بہت عمدہ لباس پہن لیا۔ گورنرز کو اجازت، عام مسلمان پہن سکتا تھا اچھے لباس، گورنر کو پرمیشن نہیں تھی عیش و آرام کی، جو لیڈر ہوتا ہے۔ معلوم پڑا کہ انہوں نے بہت خوبصورت اور تنگ اور بہت پتلا لباس پہنا ہے۔ معلوم پڑا تو ان کو بلایا اور بالوں کا اور جو ٹاٹ کا جو بنتا ہے نا کپڑا، اس سے ایک ڈریس بنایا اور ان کو پہنایا اور بکریاں دے دی، آج سے تم گورنر نہیں، جا کر بکریاں چراؤ۔ انہوں نے معافی مانگی کہ اگلی بار ایسا نہیں ہوگا، تو پھر انہوں نے معاف کر دیا۔ پھر ایک بادشاہ تھا ایک علاقے کا، وہ مسلمان ہوا، میں نام بھول گیا اس کا۔ وہ جب مسلمان ہوا تو بادشاہ تھا، حج کے لیے آیا۔ حج کے لیے آیا تو حج میں طواف کرتے وقت اس کی جو چادر تھی بڑی، اس پر ایک غلام کا پیر پڑ گیا، جس سے وہ بیچارہ لڑک گیا۔ وہ بادشاہ کو غصہ آیا، سردار تھا اپنی قوم کا، اس نے غلام کو چاٹا مارا۔ غلام نے آ کر حضرت عمر کو بولا، حضرت عمر بولا بلاؤ اس کو، بلانے لگائے، کہا اس کو مارا ایک چاٹا، یا تو اس کو معاف کر دے جو بھی ہوگا۔ تو بادشاہ بولا کہ میں معافی مانگ لیتا ہوں بولے، لیکن مجھے ایک دن کا موقع چاہیے۔ اب وہ عقل میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا، وہ حسد میں، وہ بادشاہ اگلے دن بھاگ گیا اپنے شہر اور مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت عمر نے کوئی پرواہ نہیں کی، انصاف کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، کہا سزا ملے گی اس کو، ادھر آئیں گا تو وہ بھاگ گیا وہ۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں، ایک سے ایک سنہرے واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے آپ کو ملیں گے کہ ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ 3 کنٹیننٹ پہ حکومت ہو رہی ہے۔ فارس کا ایک ایمبیسیڈر ہوتا ہے نا آپ کو، سفیر، جو ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے بات چیت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک ایمبیسیڈر آیا اور مدینہ پہنچا۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے خلیفہ عمر کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ مسجد نبوی میں ہوں گے، دیکھ لو بولے جا کر۔ جب آ کر دیکھا تو ایک آدمی پتھر کو تکیہ بنا کر سو رہا ہے، دوپہر میں خیلولہ کر رہے تھے۔ تو وہ ایمبیسیڈر بولا کہ یار کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں، کوئی سولجرز آزو بازو نہیں، کپڑوں میں پیون لگا ہوا ہے، اور 3 کنٹیننٹ پہ حکومت اس آدمی کی۔ اس نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ اپنا بوریا بستر لپیٹ لو، وہاں کا جو راجہ ہے ان کا، وہ بغیر گارڈز کے گھومتا ہے، مطلب اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، اور اس کی قوم اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا دبدبہ اتنا رکھا حضرت عمر کا کہ رومن امپائر میں اگر لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے، بادشاہ کا دستر لگتا اور کوئی غلطی سے عمر نام لے لیتا تو اس کو کوڑے پڑتے تھے، کیونکہ عمر نام لیتے ہی بادشاہ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ اتنا دبدبہ تھا کہ اس کو ڈر لگتا تھا یہ کب آ جائے گا انسان اور جیت لے گا۔ بڑے بڑے مسلم علاقے پھیلتے گئے اور رومن اور فارس امپائر تقریباً ختم ہو چکے تھے حضرت عمر کے زمانے میں۔ تو یہ سیرت تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ کچھ اور بھی واقعات ہیں، وقت نہیں ہے تو اس لیے میں نے مختصر سا کوشش کی آپ کے سامنے رکھنے کی۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی کو ہم اور پڑھیں اور ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اس کو اپنانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، متقی بنیں، صحابہ جیسی زندگی کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ان کی جیسا تقوی، ان کی جیسی عبادت اور ریاضات اور ان کی جیسی قربانیوں کا جذبہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام کے لیے زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک چیز بتانا بھول گیا میں، حضرت عمر کی جو شہادت کا واقعہ تھا، ایک شخص تھا، ایک صحابی مغیرہ، ان کا غلام تھا اب فیروز لولو۔ فیروز لولو جو ہے یہ غلام تھا، یہ ہتھیار بنایا کرتا تھا، یہ ویپنز بناتا تھا۔ تو اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ مجھے مناسب قیمت نہیں ملتی ہے جو کام میں کرتا ہوں، میرا آقا جو ہے مجھ سے
بہت زیادہ رقم لیتا ہے, کام اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں, یہ جتنی رقم تم بتا رہے ہو یہ کافی ہے, مناسب ہے, کچھ زیادہ نہیں. یہ دشمنوں کی طرف سے آیا تھا, یہ ایرانی تھا, اور جب حضرت عمر مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اس نے آپ بڑے 2 منہ والے خنجر سے آپ کے پیٹ پہ حملہ کیا, جس سے آپ کا پیٹ پورا کٹ گیا, ہڈیاں بھی کٹ گئی. جس وقت آپ کی عمر 63 ایئرس تھی, حضرت عمر کی عمر 60. اللہ کے رسول کا انتقال 63 ایئر کی ایج میں, حضرت ابو بکر کا انتقال 63 ایئر, حضرت عمر کا انتقال 63, سب 63 میں گئے. دیکھیے آپ, جب کسی کو بندے سے محبت ہوتی ہے نا, جس سے اللہ تعالیٰ اس کے حالات بھی ویسے بنا دیتا ہے. دیکھیے تو حضرت عمر شہید ہوئے, جب خنجر مارا گیا تو وہ فیروز لولو نے کئی لوگوں کو مارا جتنے پہلی صف میں تھے, اور سب کو مارتا وہ باہر نکلا, لیکن صحابہ نے اس کو پکڑ لیا, پھر اس نے اپنے آپ کو بھی مار لیا اور سوسائڈ کر لیا. معلوم تھا اس کے بعد کیا حال ہونے والا ہے اس کا. حضرت عمر کو اتنا خون بہا کہ آپ دودھ پیتے یا شہد پیتے, حکیم بولتا پلاؤ تو وہ یہاں سے نکل جاتا جسم سے, اتنے گھاؤ خطرناک. کیا پوچھا کیا نماز مکمل ہوئی تھی جب میں پڑھ رہا تھا؟ تو لوگوں نے کہا نماز مکمل نہیں ہوئی تھی. تو ویسی حالت میں نماز بھی پڑھی انہوں نے, قضا وہی تبھی گھر میں لانے کے بعد. اتنے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اے امیر المومنین خوش ہو جائیے, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, آپ کے لیے دعا کی تھی, اور وہ دعائیں تمام چیزیں پوری ہوئی, اور آپ بھی دعا کرتے تھے کہ آپ کو مدینہ میں موت آئے اور شہادت کی موت آئے. تو لوگ سوچتے تھے مدینہ میں موت آئیں گی, شہادت کی موت کیسے آئیں گی, کہ اب تو یہ دارالامن بن گیا, اس میں جہاد اور لڑائی تو ہونے والی ہے نہیں. لیکن حضرت عمر کی دونوں دعا قبول ہوئی, مدینہ میں بھی موت آئی اور شہادت کی بھی موت ملی. حضرت عمر کہنے لگے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں کسی مسلمان کے ہاتھوں نہیں مرا ہوں, ایک کافر کے ہاتھ سے میں مرا ہوں. پھر آپ نے حضرت عائشہ کو ریکویسٹ بھیجائی کہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہو, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ چھوٹی سی جگہ جو بچی تھی, میں نے سوچا تھا کہ اگر میرا انتقال ہوگا تو مجھے دفن کیا جائے گا, لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. انہوں نے اجازت دے دی. پھر بھی حضرت عمر نے کہا کہ جب میں مر جاؤں میرا جنازہ وہاں لے آ کے رکھنا, اور حضرت عائشہ سے پھر ایک بار پرمیشن لینا, اگر وہ پرمیشن دے تو دفن کرنا, نہیں تو واپس لوٹا دینا عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن. اب ایسی حالت میں بھی دیکھیے شریعت کا کتنا خیال. جو آدمی آپ کو گڈ نیوز سنانے کے لیے آیا تھا حضرت عمر کو, وہ جب واپس جانے لگا اس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا تھا. حضرت عمر نے کہا اے بھتیجے واپس آؤ, ادھر آؤ, تمہارا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے. مرد کے لیے جائز نہیں کہ اس کا کپڑا پینٹ پاجامہ جو ہوتا ہے ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکی, اس کو فوراً اوپر کرنے کے لیے کہا. دیکھیے اتنی بری حالت میں بھی. یہ تھا آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری. تو یہ واقعہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا, جن کے احسانات ہمارے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو ذریعہ بنایا اسلام کو پھیلانے کا. ان کی زندگی سے جو سبق ہے ہم سیکھیں, ان کی زندگی کو ہم اپنانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.